السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 66 پڑھیں گے۔ باب فیما عنی به الطلاق والنیات، یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فیما عنی به الطلاق والنیات، طلاق کنایہ کا بیان اور یہ کہ احکام نیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایسا لفظ کہا جو طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو محض اس لفظ سے طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ شوہر نے جس نیت سے وہ لفظ استعمال کیا ہے اسی ہی کا اعتبار ہوگا، اور اگر طلاق کا ارادہ کیا ہے تو طلاق ہوگی، اور اگر طلاق کا ارادہ نہیں تو طلاق نہ ہوگی۔ وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر۔ جی حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ عبداللہ بن کعب جب نابینا ہو گئے تو وہ کعب کے بیٹوں کو لیے رہتے تھے۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا کہ انہوں نے غزوہ تبوک کا قصہ سنایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کرنے والوں سے تمام لوگوں کو گفتگو کرنے سے منع فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کیے ہوئے 50 میں سے 40 دن گزر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تو اپنی بیوی سے الگ ہو جا۔ میں نے کہا کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا میں اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ کروں؟ اس نے کہا نہیں، بل اعتزلها فلا تقربنها، بلکہ صرف اس سے جدا رہ اور اس کے ساتھ صحبت نہ کر۔ بس میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا اور وہیں رہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس مقدمے کا فیصلہ فرما دیں۔ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، اور تو انہی کے پاس رہ جب تک اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ نہ فرما دیں۔ اس میں الحقی بأہلک یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے اگر طلاق کی نیت کی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گا، اگر طلاق کی نیت نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی وہ الفاظ جو طلاق کے لیے صریح نہ ہوں
بلکہ ان کو طلاق کے لیے کنایتاً استعمال کیا جاتا ہو، اس میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں۔ باب فی الخیاری، عورت کو طلاق کا اختیار دینا، اس کا بیان۔ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناہ فلم يعد ذلك شیئا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اختیار دیا، ہم کو اختیار یعنی طلاق کا یا ہمارے ساتھ رہنے کا، دونوں اختیار دیے۔ فاخترناہ، چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ فلم يعد ذلك شيئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو کچھ نہیں سمجھا، یعنی کوئی طلاق نہیں سمجھا۔ فائدہ، اگر شوہر عورت کو یہ اختیار دے دے کہ چاہے تو میرے ساتھ رہ اور چاہے تو طلاق لے لے، تو بعض علماء کے نزدیک اس پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جمہور کا مسلک یہی ہے اگر شوہر بیوی کو طلاق اختیار دیتا ہے تو بیوی اگر شوہر کو اختیار کر لے تو اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مذکورہ حدیث جمہور ہی کے خیال کی مؤید ہے، اور یہ جمہور ہی کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار دینے کو کوئی طلاق شمار نہیں کیا۔ جی، باب فی امروں کی بیدی کی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے امرو کی بیدی کی، تیرا معاملہ تیرے اختیار میں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا بیان۔ عن حماد بن يزيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال يقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي۔ حماد بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایوب سے پوچھا کیا آپ کسی ایسے شخص سے واقف ہیں جس نے امرو کی بیدی کی میں حسن کے قول کو بیان کیا ہو، یعنی حسن کا یہ قول کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے امرو کی بیدی کی تو اس پر 3 طلاقیں وارد ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایوب نے کہا کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جانتا کہ جو حسن کے قول کے موافق ہو۔ إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مگر ایک روایت ہے جو قتادہ نے بسند کثیر مولا بن کثیر مولا ابن سمرہ بواسطہ ابو سلمہ بروایت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل یعنی حسن کے قول کے مثل روایت کی ہے۔ ایوب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کثیر ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث کبھی بیان نہیں کی ہے۔ ما حدثته بهذا قط فذكرته لقتادہ، اور پھر ایک مرتبہ میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ کثیر نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی مگر ان کو یاد نہیں رہا۔ وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث، حسن نے یہ کہا ہے کہ امرو کی بیدکی میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی، 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، اگر کسی خاوند نے کسی مجلس میں یہ الفاظ یعنی امرو کی بیدی کی الفاظ کہہ دیے تو اسی مجلس میں بیوی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے۔ جب بھی مجلس ختم ہوگی اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر خاوند امرو کی بیدی کی ان الفاظ کے ساتھ متا شئتی کے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے تو پھر مجلس کے بعد بھی اس کا اختیار باقی رہے گا، جب چاہے عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو کون سی طلاق دے سکتی ہے، طلاق رجعی، بائنہ یا مغلظہ؟
تو اس کا جواب خامد کی نیت کے اعتبار کیا جائے گا، یعنی طلاق کے عدد کے اعتبار سے یہ لفظ بابت طلاق میں کنایا ہے۔ عدد کے اعتبار سے خامند کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر خامند نے 1 یا 2 کی نیت کی ہے تو طلاق بائنہ ہوگی، 1 طلاق بائنہ ہوگی، رجعی نہیں ہوگی، کیونکہ لفظ کنایہ سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اور اگر خامند نے 3 کی نیت کی ہے، یعنی کہ کل عدد کی نیت کی ہے، تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ گویا کہ ہر حال میں نیت زوج کا اعتبار ہوگا۔ اگر عورت نے اپنا یہ اختیار استعمال نہ کیا تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ آج کل بھی فارم میں نکاح میں جو طلاق کا مسئلہ عورت کے سپرد کیا جاتا ہے وہ یہی امر کی بیدکی والا معاملہ ہے، گویا کہ ہمیشہ کے لیے مرد اپنے حق طلاق کو عورت کے سپرد کر رہا ہے۔ عورت جب بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ جی آگے دیکھیں، بابن فی البتہ، لفظ البتہ کے ذریعے طلاق کا دینا۔ عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سہیمہ البتہ۔ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق البتہ دی۔ فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی، وقال واللہ ما اردت الا واحدۃ، طلاق البتہ سے انہوں نے قسم کھائی، اور رکانہ بن عبد یزید نے، کہ اللہ کی قسم میری مراد 1 طلاق کی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدۃ، آپ نے بطور استفسار کے کہا کہ کیا اللہ کی قسم کیا تمہاری مراد 1 طلاق کی ہے؟ فقال رکانہ واللہ ما اردت الا واحدۃ، میری مراد 1 طلاق ہی ہے۔ فردها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیمہ نامی عورت کو رکانہ بن عبد یزید کی طرف واپس لوٹا دیا۔ فطلقها الثانیہ فی زمان عمر، اور پھر انہوں نے، رکانہ بن عبد یزید نے سہیمہ نامی عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوسری طلاق دی، والثالثۃ فی زمان عثمان، حضرت عثمان کے زمانے میں تیسری طلاق۔ قال ابو داود اولہ لفظ ابراہیم وآخرہ لفظ ابن سرح۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ ابراہیم کا روایت کرتا ہے اور دوسرا ابن سرح کا۔ وبی قال حدثنا محمد بن یونس النسائی ان عبد اللہ بن الزبیر حدثهم ان محمد بن ادریس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحديث۔ ایک دوسری سند کے ساتھ رکانہ بن عبد یزید سے اسی طرح مرفوعاً روایت نقل ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق بتہ سے طلاق بائن واقع ہوگی اور اس میں رجعت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، بغیر نکاح کے رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ حدیث بالا میں لوٹا دینے یا رجعت کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو تجدید نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ جی اگلی روایت ہے عن عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکانة عن ابی عن جدی انه طلق امرأة البتة فأتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اردت؟ قال واحدة قال الله قال الله قال هو على ما اردت۔ قال ابو داود هذا اصح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق امرأته 3 لأنهم أهل بيتي وهم أعلم به، وحديث ابن جرير رواه عن بعض بني أبي رافع عن اکرمۃ عن ابن عباس۔ علی بن یزید سے روایت ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پوچھا تیری نیت کیا ہے؟ بولا 1 طلاق کی۔ آپ نے پوچھا خدا کی قسم کھا سکتے ہو؟
اس نے کہا ہاں بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو وہی ہے جو تیری نیت تھی، ہوا علامہ ارتا، جو تیری نیت تھی پھر وہی ایک طلاق واقع ہوگی، یعنی ایک ہی طلاق واقع ہوئی۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ ابن جریج کی حدیث کی نسبت یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، جس میں یہ مذکور تھا کہ حدیث ابن جریج میں یہ مذکور تھا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ اس حدیث کی صحت کی وجہ یہ ہے کہ گھر والے گھریلو معاملات کی زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اور ابن جریج کی حدیث بنی ابی رافع کے کسی شخص کے حوالے سے اکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ باب فی الوسوسۃ بالطلاق، محض طلاق کے خیال سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کا بیان۔ وبی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به أو وبما حدثت به أنفسها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت سے معاف کیا جو خطرے اور خیالات دل میں آتے ہیں، عما لم تتکلم به او تعمل به، جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے، جب تک زبان سے اظہار نہ کرے عمل نہ کرے، دل کے وساوس اور خیالات کو اللہ تعالی نے میری امت سے معاف کر دیا ہے۔ باب فی الرجل یقول لامرأته یا اختی، بیوی کو یا اختی یعنی بہن کہنا، اس کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں اس کا بیان۔ عن خالد عن ابی تمیم الحجیمی ان رجلا قال لامرأتی یا اخی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختک ہی فکریہ ذلك ونہا عنہ۔ جی، حضرت ابو تمیمہ حجیمی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا اے بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اختو کا ہی، کہ کیا وہ تیری بہن ہے، یعنی وہ تیری بہن تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریہ ذالک، اس کو برا جانا اور اس سے منع فرمایا۔ فائدہ، بیوی اگرچہ دینی اعتبار سے بہن ہوتی ہے اور دور کے رشتے کے اعتبار سے بہن ہو بھی سکتی ہے، مگر نکاح کے بعد اس کو بہن کہنا درست نہیں ہے۔ عن ابي تميم عن رجل من قومه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأتي يا أخي فنهاه. قال أبو داود رواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميم عن النبي، ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو تمیمہ کی قوم میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سے سنا جس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم علیہ السلام لم یکذب قط الا ثلاثا ثنتان فی ذات اللہ قوله انی سقیم وقول بل فعلوا كبيرهم هذا وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إن نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزلها هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فاسألوا عنها فقال إن أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، فإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده۔ وساق الحديث قال أبو داود رواه هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 مواقع پر، محض اللہ تعالیٰ کے لیے ایک، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں، ثنتان فی ذات اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 موقعوں پر، ایک تب جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں، اور دوسرا جب انہوں نے اپنی شکنی کو ان کے بڑے بت کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے بت نے ایسا کیا ہے۔ اور تیسری جگہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سفر کر رہے تھے جو لوگوں کی بیویوں کو چھین لیتا تھا،
اذ نزل منزلا، جب وہ ایک مقام پر اترے، پس وہ ظالم آ گیا۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کی بیوی حسین ہے، پر اس نے ایک شخص کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور ان کی اہلیہ کے متعلق پوچھ گچھ کی، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے، انہا اختی، یہ تو میری بہن ہے۔ فلما رجع الیہا، جب آپ اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے تو ان سے بھی فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کیا، تو میں نے بتایا کہ تم میری بہن ہو، اور یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ آج میرے اور تمہارے سوا اس سرزمین میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب کی روح سے تم میری دینی بہن بھی ہو۔ بس اگر ظالم کا سامنا ہو تو میری تکذیب نہ کریں، فلا تکذبینی عندہ، اس ظالم بادشاہ کے سامنے میری تکذیب مت کرنا، یعنی تم بھی وہی کہنا جو میں نے کہا ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ نے بواسطہ ابی الزناد بسند اعرج بروایت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ کہ امام ابو داود یہ حدیث یہاں لے کر آئے اس عنوان اور ترجمۃ الباب کے تحت کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یا اختی کہہ دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حضرت سارہ اپنی بیوی کو یا انہا اختی کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، تو عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے یوں کہا تاکہ اس کی عصمت اور عزت کی حفاظت رہے، وہ چونکہ بیویوں کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ تو تعویل اسلام کے اعتبار سے چونکہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی بہن کہا۔ عن اکرمۃ عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قیس اختلعت منه فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضة۔ قال ابو داود هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن اکرمۃ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلع لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت ایک حیض مقرر کی، اور یہ روایت مرسل بھی مروی ہے۔ هذا الحدیث عبد الرزاق نے معمر اور عامر بن مسلم کے واسطے سے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ روایت مرسل ہے اس سند کے ساتھ۔ وبی قال حدثنا القعنبی عن مالک عن نافع عن ابن عمر قال عدت المختلعات حیضۃ۔ حضرت ابن عمر کا قول اور مقولہ ہے کہ مختلعہ یعنی کہ خلا والی عورت کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے۔ من لا یقول به یقول ان الواجب فی العدت ثلاثۃ قروء بالنص، کہ جو ایک حیض عدت کی قائل نہیں ہے وہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ مختلعہ یعنی خلا والی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض نص سے ثابت ہے۔ جب جو چیز نص سے ثابت ہو تو خبر احاد سے اس کا ترک نہیں کیا جا سکتا، اور احناف کا یہی مذہب ہے۔ باب فی الظہاری، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا ماں کے علاوہ کسی اور محرمہ سے تشبیہ دے دے، مثلا بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ایسا کہنا زہار کہلاتا ہے، اور وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات زنا شوئی حرام ہوتے ہیں تا وقت کہ وہ کفارہ زہار ادا نہ کرے۔ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ احناف کے نزدیک ترتیب بھی ضروری ہے، اگر اس کے پاس غلام ہے تو آزاد کرے، ورنہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ گندم میں نصف سا دے، اور تر کھجور کی صورت میں مکمل سا دے۔ جی، عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يطايع بي۔
حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث إن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمى قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم في ما أراك الله قال حرر رقبة قلت والله والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيره وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينة قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقية فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم زاد ابن العلاء قال ابن سيرين وبياضة بطن من بني زريق جی حضرت سلمہ بن صخر بیاضی سے روایت ہے کہ میں عورتوں کا اتنا خواہش مند تھا جتنا کہ دوسرا نہ ہوگا، یعنی میں کثیر و شہوت تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بیوی سے کچھ کر بیٹھوں، یعنی جمع نہ کر بیٹھوں جس کی برائی صبح تک میرا ساتھ نہ چھوڑ دے، تو میں نے رمضان کے ختم تک زہار کر لیا فظاہرت منها حتی ینسلخ شہر رمضان، تو رمضان کے اختتام تک میں نے اس سے زہار کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت وہ میری خدمت کر رہی تھی، اسی دوران اس کے بدن کا کچھ حصہ کھل گیا، میں ضبط نہ کر سکا اور اس پر چڑھ گیا، یعنی اس سے جمع کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو۔ وہ بولے بخدا ہم نہ جائیں گے واللہ لا واللہ، یعنی بخدا ہرگز ہم تیرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں گے۔ تو سلمہ بن صخر بیاضی کہتے ہیں فانطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، تو میں اکیلا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے رات کا حال بیان کیا۔ آپ نے پوچھا سلمہ کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ نے یہ سوال مجھ سے 2 مرتبہ کیا اور دونوں مرتبہ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، پس میرے بارے میں حکم صادر فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر۔ میں نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس گردن کے سوا کسی گردن کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا، ضربت صفحت رقبتی، میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھ۔ میں نے عرض کیا یہ مصیبت تو روزوں ہی کی وجہ سے مجھ پر آئی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر 60 مسکینوں کو ایک ایک وسط، یہ ایک پیمانہ کا نام ہے، کھجور کھلا۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم دونوں میاں بیوی نے رات بھوکے رہ کر گزاری کیونکہ ہمارے پاس کھانا ہی نہ تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانطلق الی صاحب صدقتی بنی زریق، اچھا تو پھر بنی زریق کے ایک صدقہ دینے والے کے پاس جا، وہ تجھ کو صدقہ دے گا، پس اس میں سے 60 مسکینوں کو ایک ایک وسق کھجور دے اور بقیہ تو خود کھا اور بال بچوں کو کھلا۔
اس کے بعد میں اپنی قوم کے پاس لوٹ آیا اور کہا میں نے تمہارے پاس تنگی اور خراب رائے پائی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشادگی اور اچھی رائے پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابن العلا نے یہ اضافہ کیا ہے، ابن ادریس نے کہا ہے کہ بیاضہ بنی زریق کی ایک شاخ ہے، بنی زریق کی ایک شاخ ہے۔ اگلی روایت عن خویلة بنت مالک بن ثعلبہ قالت ظاہر منی زوجی اوس بن الصامت۔ خویلہ بنت مالک ان کے شوہر، ان کا نام اوس بن صامت تھا۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکو الیہ ورسول اللہ یجادلونی فی ویقول اتق اللہ فإنہ ابن عمک، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم 60 مسكينا قال ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي س... س... قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعين بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق 60 ساعا قال أبو داود هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره۔ جی روایت یوسف بن عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کر لیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ سے ڈر، کیونکہ اب وہ تیرا چچا زاد بھائی۔ دور جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں زہار طلاق سمجھا جاتا تھا۔ وہ خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ آپ ان کو خدا سے ڈرنے کی تلقین کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اب وہ تیرا شوہر نہیں رہا ہے بلکہ وہ صرف چچا زاد بھائی رہ گیا۔ فما برحت، بس میں نہیں ہٹی یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے فرمایا وہ یعنی تیرا شوہر ایک غلام آزاد کرے۔ میں نے عرض کیا اس کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر 2 مہینوں کے پے در پہ روزے رکھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بہت بوڑھا ہے، اس میں روزے رکھنے کی سکت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے عرض کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے وہ صدقہ دے۔ خویلہ کہتی ہیں کہ تبھی کھجوروں کا ایک تھیلا آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو دوسرا کھجوروں کا تھیلا دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد احسنتی، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے، جا اس کو لے جا اور اس میں سے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا، اور پھر بے خوف و خطر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس رہ۔ راوی کا بیان ہے کہ عرق 60 سا کا ہوتا ہے۔ امام ابو داود نے کہا کہ خویلہ نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کی طرف سے کفارہ ادا کی، انما کفارت عنہ من غیر ان تستأمرہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق بهذا الاسناد نحوه الا انه قال والعرق مقتل يسع 30 صاعا قال ابو داود وهذا اصح من حديث يحيى بن ادم۔ ابن اسحاق سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ سوائے اس کے کہ اس میں یہ ہے کہ عرق ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں 30 صاع آتے ہیں۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث یحییٰ بن آدم کی حدیث کی بنسبت زیادہ صحیح ہے، یہ حدیث یحییٰ بن آدم کی حدیث کی بنسبت زیادہ صحیح ہے جس میں آ رہا ہے کہ 30 صاع ہیں۔ وبی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان
حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عرق ایک زنبیل یعنی ایک تھیلا ہے، چمڑے کا بنا ہوا ایک تھیلا ہے جس میں 15 کھجوریں یا کوئی چیز آتی ہے. عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا. قال تصدق بهذا. فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهل. قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري حدثكم بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاع من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل. جی حضرت سلیمان بن یسار سے یہی حدیث مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں آئیں جو آپ نے اس کو دے دیں، جو 15 سا کے قریب ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ کر دے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس کو دوں جو مجھ سے میرے گھر والوں سے زیادہ غریب و فقیر ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر یہ کھجوریں تو ہی کھا لے اور تیرے گھر والے کھا لیں. امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث محمد بن وزیر مصری کے سامنے پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ تم سے حدیث بیان کی بشرا بن بکر نے باخبار اوزاعی بتحدیث عطا بواسطہ اوس برادر عبادہ بن صامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 15 سا جو دیے 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے. وہ بدری ہیں جن کی موت پہلے واقع ہو چکی تھی، لہذا یہ حدیث مرسل ہے. جی امام ابو داود فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے اس لیے کہ عطا کا اوس سے ملاقات ثابت نہیں. عطا لم یدرک اوسن، اوس بن صامت جو کہ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں، عطا کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے. اور اوس بن صامت جو کہ بدری ہیں اور قدیم الموت، ان کی موت بہت جلد ہو چکی تھی. یہ اگلی روایت ہے عن ہشام بن عروة ان جمیلة كانت تحت اوس بن الصامت وكان رجلا به لمم فكان اذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فانزل الله عز وجل فيه كفارة الزهار. جی ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ خولہ اوس بن صامت کے نکاح میں تھیں، اوس بن صامت کے نکاح میں تھی، اور اوس ایک دیوانہ آدمی تھا. جب اس پر جنون کا غلبہ ہوتا تو وہ اپنی عورت سے زہار کر لیتا. تب اللہ رب العزت نے کفارہ زہار والی آیات نازل فرمائی. یہ ان جمیلہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے والصحیح خولہ بنت ثعلبہ الانصاریہ الصحابیہ. صحیح یہی ہے کہ یہاں پر یہ ان کا صاحب ہے کہ جمیلہ نہیں بلکہ خولہ بنت ثعلبہ الانصاریہ جو کہ اوس بن صامت کے نکاح میں تھی. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے. عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقي في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور پھر کفارہ دینے سے پہلے ہی اس سے جماع کر لیا. پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ماجرا بیان کیا تو آپ نے اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اس کرنے پر یعنی کہ کفارہ دینے سے پہلے صحبت کر لینے پر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کی پنڈلی کی سفیدی چاندنی میں دیکھی، بس مجھ سے رہا نہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اس سے جدا رہے جب تک کہ کفارہ نہ دے.
وبه قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق. حضرت ابن عباس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے مگر اس میں پنڈلی دیکھنے کا ذکر نہیں آتا ہے. وبه قال حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم حدثنا خالد حدثني محدث عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان. قال أبو داود سمعت محمد بن عيسى يحدث به حدثنا معتمر قال سمعت الحكم ابن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس. قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اکرمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے یعنی مرسلن، کیونکہ اس میں ابن عباس کا واسطہ مذکور نہیں ہے جیسا کہ حدیث سفیان ہے. امام ابو داود نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ محمد بن عیسیٰ نے اس حدیث کو بسند معتمر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے حکم بن ابان کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا مگر معتمر نے اس میں ابن عباس کا حوالہ ذکر نہیں کیا، یعنی یہ حدیث مرسل. نیز امام ابو داود نے کہا ہے کہ حسین بن حویرث نے مجھے تحریر کیا کہ فضل بن موسیٰ نے بسند معمر بواسطہ ابان بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس سے اسی کے ہم معنی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی ہے. باب فی الخلع، باب فی الخلع، خلع کا بیان. یہ خلا کا لغوی معنی اتارنا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ. اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مقدس وادی اپنے جوتوں کو اتار دو. اصطلاح شریعت میں خلا کی تعریف. شریعت کی اصطلاح میں خلا کی تعریف یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند سے یہ کہے کہ مجھ سے حق مہر واپس لے لو اور میرے ساتھ خلا کر لو. اس کے جواب میں خاوند نے یوں کہا کہ میں اس مال پر خلا کرتا ہوں، تو بیوی نے کہا کہ مجھے قبول ہے، اس کا نام خلا ہے. اس سے طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. اگرچہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک خلا فسخ نکاح ہے، ہمارے نزدیک خلا طلاق بائنہ ہے. جی اب سوال یہ ہے کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ جواب: طلاق میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بلکہ خاوند اگر الفاظ منہ سے نکال دے، پھر خاوند کہے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں بلکہ غصے میں یہ الفاظ نکل گئے ہیں، تو خاوند کی رضامندی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے. جبکہ خلا کے اندر دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی، ایک کے راضی ہونے سے خلا واقع نہیں ہوگا. جی آگے ایک اور مسئلہ، خلا کا دعویٰ عورت جج کے پاس دائر کر سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی سماعت کر لیں. سب سے پہلے عورت اپنے خاوند سے خلا کی بات کرے کہ آپ مجھ سے اتنے مہر کے واسطے خلا لے لیں اور مجھے طلاق دے دیں. اگر عورت ماں باپ اور برادری سے خلا کے متعلق ناکام ہو گئی تو پھر عورت جج سے رجوع کر سکتی ہے. جج کو یک طرفہ فیصلہ کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، بلکہ خاوند کو بلائے، اس کے اعتراضات سنے اور بیوی کے اعتراضات کو دور کرے. چھان بین کے بعد اگر خاوند واقعی ظالم ہے تو قاضی یا جج خاوند کو کہے گا کہ طلاق دے دو یا خلا کر لو. خاوند اگر خلا کر لے یا طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ قاضی یا جج خاوند کی طرف سے طلاق یا خلا دے سکتا ہے. اگر چھان بین کے بعد بیوی ظالم نکلی تو خاوند ہر حالت میں بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، تو پھر قاضی یا جج بیوی کی طرف سے اس کی وکالت کرتے ہوئے اس کو طلاق نہیں دے سکتا بلکہ بلا طلاق معاملہ چھوڑ دے گا. اس صورت میں خاوند کی رضامندی کے بغیر کسی جج نے عورت کو طلاق دی یا خلا کیا تو طلاق یا خلا واقع نہیں ہوگا. لہذا بیوی کا حق خلا کے دعوے کا ہے، مطلقاً خاوند کی رضامندی کے بغیر خلا واقع نہیں ہو سکتا. خلا واقع نہیں ہو سکتے جب تک کہ خاوند کی رضامندی نہ ہو یا یہ کہ خاوند وہ ظالم ہو اور نا انصافی کر رہا ہو تو قاضی یا جج اس کی وکالت کرتے ہوئے خلا اور طلاق واقع کر سکتا ہے. خلا کے بعد عدت گزارے گی، بعد العدہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. یہ سارے احکام ہیں خلا کے. جی اب روایت دیکھیں. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا شبہ بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو حرام ہے۔ خلا یعنی کہ خلا کا مطلب ہی یہ ہوا عورت کی جانب سے طلاق کا مطالبہ، خواہ کسی چیز کے بدلے میں ہو یا بغیر بدلے میں۔ جی اگلی روایت ہے عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراد أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله هذه حبيبة بنت سالم فذكرت ما شاء الله أن تذكره. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله ثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. جی حضرت حبیبہ بنت سہل انصاریہ، حضرت حبیبہ بنت سہل الانصاریہ سے روایت ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یعنی فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دیکھا کہ حبیبہ بنت سہل آپ کے دروازے پر اندھیرے میں کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا حبیبہ بنت سہل ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یا میں نہیں یا میرا شوہر ثابت بن قیس نہیں، یعنی اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب ثابت بن قیس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا یہ حبیبہ بنت سہل ہے، جو کچھ اللہ کو منظور تھا اس نے بیان کر دیا۔ حبیبہ بنت سہل نے کہا یا رسول اللہ ثابت بن قیس نے جو کچھ بطور مہر مجھ کو دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں، میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ کل ما اعطانی عندی، جو اس نے مہر کے طور پر مجھے دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا کہ جو کچھ تو نے دیا تھا وہ اس سے واپس لے لے۔ بس ثابت بن قیس نے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیا۔ وجلست فی اہلیہا، اور حبیبہ بنت سہل انصاریہ اپنے گھر جا بیٹھی، یعنی نکاح فسخ ہو گیا۔ جی عن عمرة عن عائشة رضی اللہ عنہ ان حبیبة بنت سالم كانت عند ثابت بن قیس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال إني أصدقتها حديقتين وهما بيدي. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذهما ففارقها ففعلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیبہ بنت سال ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھی۔ ثابت نے ان کو مارا تو ان کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، پس وہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے شکایت کی۔ آپ نے ثابت کو بلایا اور فرمایا اس سے کچھ مال لے لے اور اس کو چھوڑ دے۔ ثابت نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ درست ہوگا؟ کیا یہ درست ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں۔ تو ثابت نے کہا کہ میں نے اس کو مہر میں 2 باغ دیے تھے، انی اصدقتها حدیقتین، میں نے اس کو 2 باغ دیے تھے اور وہ اسی کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں باغ اس سے لے لے اور اس کو چھوڑ دے۔ بس ثابت نے ایسا ہی کیا۔